معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل واضحbook.com میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی نویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل واضحbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو یعنی اولاد یعقوب کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میری اس نعمت کو التی انعمت علیکم، جو انعام میں نے تم پر کیے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بنی اسرائیل پر بے شمار احسانات ہیں، اور انہی احسانات کا اللہ رب العزت تذکرہ کر رہے ہیں اور بنی اسرائیل کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، ہمارے ان احسانات کو یاد کرو، ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی ہیں۔ انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت قرآن مقدسہ کی ان آیات کے اندر اپنے ان احسانات کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کیے تھے۔ بنی اسرائیل پر بے شمار احسانات اللہ رب العزت نے کیے۔ ایک احسان یہ کیا کہ بے شمار انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے اندر مبعوث کیا۔ دوسرا احسان یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العزت نے فرعون کی غلامی سے چھٹکارا نصیب کیا، فرعون کے چنگل سے انہیں آزادی دی۔ فرعون جو کہ بنی اسرائیل کو غلام بنائے ہوئے تھا اور بنی اسرائیل پر ہر طرح کے ظلم و ستم کرتا تھا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بنی اسرائیل میں بھیجا اور پھر ان کے ذریعے سے فرعون کی چنگل سے بنی اسرائیل کو آزادی نصیب کی۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا بنی اسرائیل پر ایک بڑا احسان تھا۔ اس کے علاوہ دیگر احسانات، مثلا پتھروں سے چشموں کا ابھرنا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات فرعون سے آزادی دلا کر راتوں رات نکلتے ہیں، تو فرعون کا لشکر جب بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہے تو سامنے سے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ، تم نے ہمیں مروا دیا، ہمیں پکڑوا دیا، فرعون کا لشکر پیچھے سے آ رہا ہے، سامنے سمندر ہے، اب ہم کیا کریں؟ اپنے رب سے دعا کریے کہ وہ ہمیں نجات دے فرعون کے لشکر سے اور فرعون سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو دریا پر مار دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو دریا پر مار دیتے ہیں، جس سے سمندر کا پانی دونوں طرف پھٹ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اور بیچ میں سے راستہ ہوتا ہے، اور 12 راستے بنی اسرائیل کو دے دیے جاتے ہیں، جہاں سے وہ امن و امان کے ساتھ اور سکون و اطمینان کے ساتھ دریا کو پار کر لیتے ہیں۔ اور فرعون کا لشکر جو ابھی بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہا تھا، جب وہ دریا کے پاس پہنچتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بنی اسرائیل ان راستوں سے پار کر لیا انہوں نے دریا کو، تو فرعون بھی بے جھجک اور سمندر میں اپنے لشکروں کو ڈال دیتا ہے، اور وہ اپنے غرور اور تکبر کی بنیاد پر جب سمندر کے راستوں پر اپنے گھوڑوں کو ڈالتا ہے، فرعون کا لشکر جب بھی سمندر میں پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت پانی کو حکم دیتے ہیں، تو پانی دونوں طرف سے مل جاتا ہے اور فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ واقعہ تھا جس کو بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک بڑا احسان تھا بنی اسرائیل پر۔ اسی طرح منہ و سلوہ، بنی اسرائیل کو کئی سال تک منہ سلوہ نازل کیا گیا ان پر،
اور آسمان سے دسترخوان وغیرہ کا نازل ہونا، ایسے بے شمار انعامات ہیں بنی اسرائیل پر جن کو اللہ رب العزت نے انعامات سے نوازا۔ لیکن یہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جو ہر وقت ہر دفعہ انبیاء کی توہین کرتی رہی، انبیاء کا مذاق اڑاتی رہی اور اللہ کے احسانات کی ناشکری کرتی رہی۔ انہی احسانات کو اللہ رب العزت یہاں بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر یہ بتلایا تھا کہ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا مانے بندہ اور علم مانے اللہ، یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے جس کی طرف منسوب کر کے بنی اسرائیل کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ اولاد یعقوب میں ہیں اس لیے ان کو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہہ کر اللہ رب العزت نے یہاں خطاب کیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میرے ان انعامات کو یاد کرو، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے بے شمار انعامات اور احسانات تم پر کیے، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ یعنی بنی اسرائیل کو اس وقت کے لوگوں پر فضیلت دی گئی تھی، اور یہ وہ قوم ہے جس کو پچھلی قوموں پر فضیلت دی گئی ہے۔ لیکن موجودہ جو امت ہے، امت محمدیہ، اس سے زیادہ افضل بنی اسرائیل نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو امت محمدیہ پر فوقیت نہیں دی گئی، بلکہ اس سے پہلے جو امت تھی ان پر فوقیت دی گئی تھی، کیونکہ امت محمدیہ کے تعلق سے تو خود قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع کے لیے بھیجے گئے ہو۔ تو اس امت کو تو خود بہترین امت کہا گیا ہے، لیکن بنی اسرائیل اپنے دور کی بہترین امت تھی، بہترین قوم تھی، اس لیے اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ آگے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ واتقوا، ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور جس دن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ اس دن کچھ بدلہ لیا جائے گا۔ یعنی وہ دن سے ڈرو جس دن اعمال کام آئیں گے، اور جس دن نفسی کا عالم ہوگا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس کے بارے میں قرآن مقدسہ کی دوسری آیت کے اندر دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کہ قیامت کا دن اور حشر کا دن تو وہ دن ہے جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے والدین سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، تو وہ نفسی کا دن ہوگا۔ اور اسی دن کی طرف بنی اسرائیل کو اسی دن کی یاد دہانی کی گئی کہ بنی اسرائیل ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا بالکل بھی، اور جس دن کسی سے کچھ بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یعنی اس دن پیسہ یا دولت کام نہیں آئے گی، یا کہ کوئی اگر چاہے کہ کسی کی اعمال لے لے تو یہ بھی اس وقت کوئی کسی کو اعمال دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی لیے بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل ڈرو، واتقوا یومن، ڈرو اس دن سے، یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے بالکل بھی کام نہیں آئے گا۔ ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور جس دن نہ شفاعت قبول کی جائے گی کسی کی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ کسی کی کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ کسی کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اللہ رب العزت اب بنی اسرائیل پر اپنا وہ بڑا احسان یاد دلا رہے ہیں بنی اسرائیل کو، اور کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل اپنا میرا وہ بڑا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، کہ میں نے تمہیں فرعون کی چنگل سے آزادی دلائی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون سے اور آل فرعون سے ہم نے تم کو نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، جو تمہیں طرح طرح کے عذاب سے دوچار کرتے تھے، اور اس میں سب سے بڑا عذاب یہ تھا کہ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری
اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھی ہے اور جو مصر کی ہر قبطی کے گھر میں داخل ہو گئی ہے، لیکن وہ آگ بنی اسرائیل کے گھرانے میں داخل نہیں ہوئی۔ تو پھر فرعون نے اس کی تعبیر، جو اس وقت کے جو تعبیر بتانے والے لوگ تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کے غرور کو اور اس کے تکبر کو ملیمیٹ کر دے گا، جو فرعون کے تکبر کو چکماچور کر دے گا اور جو فرعون کی سلطنت کو چھین لے گا۔ تو پھر فرعون نے اسی غرور اور تکبر کی بنیاد پر اور اسی خطرے کی بنیاد پر یہ حکم دیا، سرکاری طور پر یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے اور جو بچیاں ہوں ان کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ تو چونکہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اور لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں پیدا کیا اور اس کو بنی اسرائیل کو اس کی بھنک تک نہیں لگی، بنی اسرائیل کے گھرانے میں پیدا کیا لیکن فرعون کو اس کی بھنک تک نہیں لگی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پرورش دلائی۔ یہ اللہ رب العزت کا معجزہ ہے، کھولا معجزہ ہے کہ وہ فرعون جس نبی کی بدولت جس نے ہزاروں اور لاکھوں بچوں کو ذبح کر دیا، اور اسی نبی کو اللہ رب العزت نے فرعون کے محل کے اندر پرورش دلائی، پالا پوسا اور بڑا کیا، اور پھر انہی کے ذریعے فرعون کو غرق کر دیا۔ تو یہ اللہ کا معجزہ ہے اور یہ اللہ کی قدرت ہے اور یہ اس کی طاقت ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے دریا کو تمہارے لیے پھاڑ دیا تھا، تمہاری وجہ سے دریا کو، بنی اسرائیل تمہاری وجہ سے ہم نے دریا کو پھاڑ دیا تھا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور ہم نے تمہیں نجات دی تھی، تمہیں بچا لیا تھا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے فرعون کو اور فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا تھا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور تم خود چشمدید گواہ ہو اس واقعے کے، تم سمندر کے اس پار تھے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرعون کو کس طرح غرق کیا تھا۔ تو تم ہمارے ان احسانات کو یاد کرو۔ ناظرین، یہ وہ احسانات تھے جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو یاد دہانی کے لیے بیان کیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جن برائیوں کے اندر بنی اسرائیل مبتلا تھے اور مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت اللہ کی صحیح طریقے سے اس کی شریعت پر اور اس کے قوانین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہمارے چینل wazibbook.com کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔